مرحومہ سیدہ فرحت فاطمہ نقوی بنت سید اصغر عباس نقوی کے لیے الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ میں مرحومہ فرحت صاحبہ کے اہل خاندان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ مل کے درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ تو آپ حضرات 2 تقریر سن چکے ہیں، تو اب لہٰذا تیسری تقریر بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ورکنگ ڈے ہے، بہت سے لوگ اپنے دفتر کے کام چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر جمیل عطا فرمائے۔ تو مختصر وقت میں چند باتیں ایک بار مل کے درود پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ آیت کا آغاز لفظ قد سے ہوتا ہے، قد افلح من تزکی۔ یہ لفظ قد عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جو بات کوئی تحقیقاً کہنی، یہ حقیقت ہے، یہ تحقیق شدہ ہے۔ کیا ہے تحقیق شدہ؟ قد افلح من تزکی۔ یہ بات بالکل تحقیق شدہ ہے کہ وہ انسان کامیاب رہے گا جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا۔ درود پڑھ لیں محمد علیہ۔ پاک رکھا، یہ نہیں کہا کہ پاک کیا، دونوں میں فرق ہے۔ آپ مسجد آ رہے تھے، بچے کو آپ نے پاک کپڑے پہنائے، کہا کہ بیٹے نماز کے لیے جا رہے ہیں، دیکھو خیال رکھنا، کپڑے پاک رکھنا، جہاں کہیں نجس پانی ہو ذرا اپنے کو سنبھال کے چلنا۔ آئے نماز پڑھے، واپس جا رہے تھے، نہ آپ نے خیال کیا نہ بچے کا خیال کیا، کہیں نجس پانی سے اس کا کپڑا ٹچ ہو گیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ اب کہیں گے بیٹے گھر جا کے کپڑے پاک کر لینا۔ جب پاک پہنائے تھے تو کیا کہا تھا؟ پاک رکھنا۔ جب نجس ہو گیا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاک کر لینا۔ تو یہ دونوں لفظیں اگرچہ بہت نزدیک ہیں، پاک رکھنا اور پاک کر لینا، مگر بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پاک رکھی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے پاک ہو،
پاک کی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے ناپاک ہوگا. درود پڑھنے محمد علیہ وسلم. اب قدرت نے یہ جو کہا کہ کامیاب وہ ہے جو اپنے آپ کو پاک رکھے، تو اس کا مطلب اس سے بھیجا ہے تو پاک بھیجا ہے، پاک بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری اس پاکیزگی کی حفاظت کرنا، بالکل ایسی جیسے ابا ہے نا لٹک جاتی ہے. اب میں اگر بارش کا زمانہ میں گزر رہا ہوں ایسے علاقے سے جہاں پر نجس پانی بھی ہے اور پاک پانی بھی ہے. بارش کا پانی خود نجس نہیں ہوتا، مگر کسی وجہ سے نجس ہو گیا، کتا گزر گیا، تو اب میں کیا کروں گا؟ اپنے ابا کو سنبھال کے چلوں گا تاکہ یہ ٹچ نہ ہونے پائے، ٹچ نہ ہونے پائے. ٹچ ہو جائے گی تو نجس ہو جائے گی. تو مسجد آ گیا، نماز پڑھی، واپس جانے کا خیال نہیں کیا اور یہ ابا ٹچ ہو گئی. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب اسے پاک کرنا ہوگا. پاک کرنے کے لیے پاک پانی ہونا چاہیے، مباح پانی ہونا چاہیے، مباح جگہ ہونی چاہیے. اس کو شرائط کے ساتھ دھوؤں، نچوڑوں، سکھاؤں، تب قابل استعمال بناؤں. تو پاک کرنے میں کچھ مشقت ہے، پاک رکھنے میں صرف توجہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ پاک رکھنے میں صرف توجہ کافی ہے کہ جب میں آ رہا تھا اپنے توجہ رکھتا کہ کہیں ٹچ نہ ہونے پائے. لیکن پاک کرنے میں مشقت ہے. پاک پانی حاصل کروں، مباح پانی حاصل کروں، مباح جگہ حاصل کروں، دھوؤں، نچوڑوں، سکھاؤں، تب قابل استعمال بناؤں. تو قدرت نے انسان کو پاک رکھا ہے، پاک بھیجا ہے. ہماری ذمہ داری آسان ہے کہ بس اس کی حفاظت کرتے رہیں. درود پڑھ لیں محمد علیہ. اللہم صلی علی. تمہاری ذمہ داری بس اتنی ہے، حفاظت کرتا رہو. بھیج دیا اسے پاک شفاف. ہماری ذمہ داری کہ حفاظت کرتا رہو، ہر قسم کی آلودگی سے اس کو بچاتا رہو، ہر گناہ سے، ناسیت سے، مار سے بچاتا رہو. بس اتنا ہی کام ہے. کوئی خاص الگ سے کام نہیں کرنا ہے. پاک کرنے کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑے گا، لیکن پاک رکھنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے سوائے تھوڑی سی توجہ کی. اور پھر ہم پر اللہ کا خصوصی احسان کے حسن میں اس پاک و پاکیزہ گھر سے وابستہ کیا جس کی پاکیزگی کا خود اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب خاتون جنت کی چادر میں ان کے باپ بھی ہیں، ان کے شوہر بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں. قدرت نے ایک غیر معمولی احترام شہزادی کا رکھا ہے. غور کیجیے گا، بات آ گئی تو عرض کر دوں، وقت نہیں ہے. سورہ مریم میں آپ یہ بات پڑھیں گے. جناب مریم اکیلی رہتی تھیں اللہ کے گھر میں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب وہیں تھا. ضروریات کے لیے نکلتی تھیں پھر واپس آ جاتی تھی. خدا عالم نے جب جناب عیسیٰ کی پیدائش کی بشارت دینی چاہیے تو جبریل کو بھیجا. قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ایک بھرپور جوان ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. ایک بھرپور جوان سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اب ایک پاک و پاکیزہ خاتون، پاک دامن خاتون اکیلی بیٹھی ہو، کوئی اچانک جوان سامنے آ جائے تو ڈر تو لگے گا. پریشان ہوئی ہیں، بھائی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کیسے آ گئے؟ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. کہا کہ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں بشارت دینے آیا ہوں. درود پڑھ لے محمد علیہ. ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے کسی گھر میں کوئی بہت ہی نیک خاتون، جوان خاتون، نیک خاتون، پاک دامن خاتون اکیلی ہو اتفاقاً. باپ بھی ملازمت پر گیا ہے اور ماں بھی کسی کام سے نکلی ہے بیچاری گھر میں اکیلی. اچانک کوئی بھرپور جوان گھر میں داخل ہو جائے تو ڈرے گی.
ہیں یہ کیا ہوا بھائی، تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ مریم کی ہی کیفیت، بھائی تم کون ہو، کہاں سے آ گئے؟ میں بہت پریشان ہوں، کون ہو تم؟ اس جگہ نہیں گھبراؤ، نہیں میں فرشتہ ہوں، بشارت دن ہے۔ تو اب غور کیجئے، شہزادی کی عظمت اور مریم کی عظمت۔ مریم اکیلی ہیں، فرشتہ پوری انسانی شکل میں، بھرپور جوان کی شکل میں داخل ہو گیا، کوئی اجازت نہیں مانگی۔ شہزادی چادر کے اندر اپنے باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہیں، فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر آیا ہے، مگر یہ شہزادی کی عظمت ہے کہ اگرچہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہیں، شوہر کے ساتھ ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، پھر بھی آنے والا اجازت طلب کر رہا ہے کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے وہ مریم کی منزل یا خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے منزل۔ اس لیے سچ کا اقبال نے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، ان امام اولین و آخرین، بانو ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شہر خدا، مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتے ہیں شاعر مشرق، مریم کی ایک عزت ہے کہ وہ عیسیٰ جیسے معصوم کی مادر کرام، تو اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر جناب سیدہ تین نسبتوں سے عزت و شرف و فضیلت کی مالک۔ نور چشم رحمت للعالمین، آپ نور چشم ہیں، دختر نیک اختر ہیں، کائنات کے سید و سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی نسبت، اور پھر دوسری نسبت بانوے ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شہر خدا۔ آپ شریک زندگی ہیں اس تاجدار نما کی، اس تاجدار ولایت کی، اس شہنشاہ ولایت کی جو مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، شہر خدا بھی ہے۔ راضی برزا کی ایک منزل ہو تو مرتضی ہے، میدان جنگ میں شجاعت کی منزل ہو تو شہر خدا ہے، مشکلات میں مددگار کے لیے پکارو تو مشکل کشا ہے۔ درود پڑھنے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ کہتے ہیں اگر عشق و محبت الہی کا کوئی دائرہ بنایا جائے تو اس دائرے کا مرکزی نقطہ حسین ہوں گے، اور اگر کوئی کارواں بنایا جائے تو اس کے میر کارواں حسین ہوں گے، اور انہی حسین کی مادر گرامی کا نام ہے نامی سید عالمین خاتون جنت انسی حورہ جناب فاطمہ زہرا سلام۔ جناب سیدہ، یوں تو تاریخ عالم میں ایک سے ایک خواتین ہیں، بہت بلند مرتبہ خواتین ہیں، جناب مریم ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، نرجس خاتون ہیں، امام زمانہ کی دادی ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، بہت عظمت خواتین ہیں، مگر ایک امتیاز شہزادی کا ایسا ہے جس میں کوئی خاتون ان سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور وہ امتیاز یہ جو بچہ جناب سیدہ کی آغوش میں پروان چڑھا وہ یا امام بنا یا محافظ امامت بنا۔ 4 بچے آغوش سیدہ میں پروان چڑھے، 2 بیٹے پروان چڑھے، 2 بیٹیاں پروان چڑھی۔ ایک بیٹا تو محسن شہادت ہو گئی ماں کے شکم، 2 بیٹے پروان چڑھے، حسن و حسین امام بنے، 2 بیٹیاں پروان چڑھیں، زینب ام کلثوم محافظ امامت۔ ایسی محافظ امامت جنہوں نے کبھی کوفے کے دربار میں خطبہ دیا، کبھی شام کے بازار میں خطبہ دیا۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم، دل زخمی ہوتا یہ سوچ کر محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازو میں رسی باندھی گئی۔ آج اگر کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا حیرت زدہ ہوگی۔
دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہوگا، ارے یہ کیسا غضب کر رہے ہو، اتنی بیوی، اتنی معزز خاتون کو، اتنے شریف گھرانے کی خاتون کو رسی میں باندھ کر بازار سے گزار رہے ہو۔ مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ کہتا جو کہتا کہ کائنات کی سب سے عظیم خواتین تو یہی ہیں جو محمد کی نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایام فاطمیہ نزدیک آ رہے ہیں، آپ شہزادی کے مصائب بہت تفصیل سے سنیں گے۔ ایک بات عجیب ہے، کبھی غور کیجئے گا، ہر نبی کو مخالفین نے اذیت پہنچائی ہے، ہر نبی کو، جناب نوح سے لے کے حضور تک ہر نبی کو اذیت پہنچائی، مگر کسی نبی کے حالات میں آپ یہ نہیں پڑھیں گے کہ نبی کے جانے کے بعد نبی کے گھر پر حملہ ان لوگوں نے کیا ہو جو نبی کلمہ پڑھتے تھے۔ شہزادی کے دروازے پر آگ لکڑی لے کر آنے والے کفار عرب نہیں تھے، مشرکین مکہ نہیں تھے، یہود و نصارہ نہیں تھے، پارسی اور مجوسی نہیں تھے، جو سرکار کا کلمہ پڑھتے تھے وہ گھر جلانے کے لیے آتے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ سلام سماعت فرما رہے تھے کہ ان لوگوں نے گھر کا دروازہ سیدہ کے اوپر گرایا، مولا کو گرفتار کر کے مسجد کی طرف لے گئے۔ جناب سیدہ نے فریاد بلند کی، ابھی سیدہ کا فریاد بلند کرنا تھا، دیواریں بلند ہونے لگی، آثار قیامت نمودار ہونے لگے، لوگوں نے مجبور ہو کے علی کو چھوڑا اور یہاں سیدہ کے اوپر دروازہ جو گرایا، جناب سیدہ نے فضہ کو پکارا، یا فضہ زمی علیکے، اے فضہ ذرا سہارا دینا، میرے پہلو میں جو امانت تھی شہید ہو گئی، محسن کی شہادت واقع ہو گئی۔ یہ فضہ آج جناب سیدہ کو سہارا دے رہی ہے، یہی فضہ کل شام میں زینب کو سہارا دے رہی ہوگی۔ جب اشرار کا مجمع ہوگا، یزید کا دربار ہوگا، زینب بے مقنع چادر ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملوں کی زحمت، جناب سیدہ نے وصیت کی تھی، یا علی جب میں دنیا سے جاؤں آپ ہی مجھے غسل دیجیے گا، میری نماز جنازہ ادا کیجیے گا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی انہیں جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ میرے مولا نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کی، جنازہ لے کر چلے، آپ ایک مرحومہ کے چہلو میں بیٹھے ہیں، جب جنازہ اٹھایا گیا ہوگا سینکڑوں کا مجمع ہوگا، چاہنے والوں کا مجمع ہوگا، پرسہ دینے والوں کا مجمع ہوگا، قرابت داروں کا مجمع ہوگا، مگر کائنات کی شہزادی جناب سیدہ کا جنازہ چلا، بنی ہاشم کے گنے چنے افراد ہیں جن کے کاندھوں پر سیدہ کا جنازہ چلا جا رہا ہے۔ میرے مولا جب جنازہ لے کر چل رہے تھے، علی نے محسوس کیا جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس چپ کے روتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ مولا نے امام حسن سے کہا، بیٹا جنازہ روک دو، زینب کو گھر پہنچا دو۔ علی کو یہ گوارا نہیں میری زندگی میں زینب گھر سے باہر نکلے، میرا دل چاہتا عرض کروں مولا یہ مدینہ ہے، ماں کا جنازہ ہے، زینب کمسن ہے، سیاہ چادر میں ملبوس ہے، رات کی تاریکی ہے، آپ کو گوارا نہ ہوا زینب گھر سے نکلے، اے میرے مولا 61 ہجری میں کربلا آئی ہے اور یہ منظر دیکھیے، زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے۔ اب آپ کی بیٹی کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، زینب بے مقنع، ہائے زینب، ہائے شام کا بازار، یزید کا دربار ہے، علی کی بیٹی ہے۔ عجب نہیں جناب زینب نے جنت البقیع کا رخ کیا ہوگا۔ اے اماں، آپ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، مگر آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر بازاروں سے گزار۔ علی کی بیٹی بے مقنع چادر۔ خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مرحومہ فرحت صاحبہ جن کے چہلم کے موقع پر یہ مجلس منعقد کی گئی، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرما، انہوں نے دنیا میں جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔
فلسطین کے مظلومین پر رحم فرما، جارح قوت کا خاتمہ فرما۔ سورہ فاتح کے ایک بار پھر التماس، سیدہ فرحت فاطمہ نقوی بنت اصغر عباس نقوی کے لیے الفاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خدا بندہ تجھے پنجتن پاک ائمہ طاہرین چار معصومین کا واسطہ مرحومہ کی مغفرت فرما، انہوں نے جتنے کار خیر کیے سب کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، ان کے حسنات میں اضافہ فرما، ان کی لحد کو منور فرما، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل کرامت فرما، روز محشر خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔